بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ وہ اپنے زمانہ کے عابد ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی توجہ دنیا کی جانب بالکل نہ تھی۔ وہ ہمیشہ روزہ سے ہوتے اور ان کی بس ایک ہی آرزو تھی اور وہ تھی بہشت۔ ان کے معمولات کا ہر لمحہ عبادت خدا سے معمور ہوتا تھا۔ روزانہ جب ان کی عبادت کے اعمال آسمان پر جاتے تو ملائکہ کے لیے باعث تعجب قرار پاتے۔ ایک دن ملک الموت نے ان کی زیارت کی خواہش کی۔ خداوند متعال سے اجازت طلب کی تاکہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کو جائیں۔ اجازت مل گئی تو وہ ایک انسان کی شکل اختیار فرما کر ان کی زیارت کو روانہ ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو کھانا پیش کیا تو انہوں نے نہیں کھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، میں اسرائیل ہوں اور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تو آؤ میری روح قبض کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام تو خداوند متعال کے حکم پر موقوف ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں انجام نہیں دے سکتا۔ اسی وقت ارشاد قدرت ہوا، اچھا تو ان کی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی اور پھر خداوند متعال نے انہیں زندہ کر دیا۔ ملک الموت نے پوچھا، آپ نے سب کچھ کیسا پایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بہت سخت اور ہولناک منظر اور دشوار کام، انجام خطرناک۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے یہ خواہش کیوں کر کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ میں موت کی سختی کو چکھ کر دیکھوں اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام پر وحی فرمائی، میں تیری امت کے 4 لاکھ بدکاروں اور 60,000 نیکوکاروں کو عذاب دوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا اس طرح کیوں کر ہوگا؟ جو بدکار ہیں وہ تو عذاب کے مستحق ہیں، حق بنتا ہے کہ ان کو عذاب ہو، لیکن جو نیک ہیں انہیں کیوں عذاب ہوگا؟ ارشاد ہوا، اس لیے کہ وہ اہل معصیت کی خوشامد کرتے ہیں، ان سے میل جول بڑھاتے ہیں، ان کی برائیوں پر غصہ کا اظہار نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے۔ ایک شخص حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا، عرض کیا، اے رسول خدا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس نے پھر عرض کیا، مولا اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ اس نے تیسری بار عرض کیا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان قابو میں رکھو۔ اس نے پھر سے عرض کیا، نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ افسوس، تم بار بار پوچھتے ہو، کیا لوگوں کو اسی زبان کی وجہ سے ہی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟